الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم پر نور ساعتوں میں ایام فاطمیہ کے تقدس ماحول سے گزر رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت پر گفتگو کی۔ آج ان کے حرمت اور ان کے وجود اقدس کے تقدس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا محض فطرت کا تسلسل نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے ان کو عالم شہادت کے تصور میں صرف بنت رسول کے ٹائٹل پر بھی نہیں متعارف فرمایا، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے، مرتبہ الوہیت کی گواہی قرار دیا ہے۔ ان کی عصمت کو، شرافت کو، عفت کو، حرمت کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے الوہی تقدس کی گواہی اور شہادت کے ٹائٹل پر بیان فرمایا ہے، اور حرمت کی عظمت میں بیان فرمایا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ الا ان للہ حرمات ثلاث، اے لوگو، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں۔ من حفظہن حفظ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کی ان 3 حرمتوں کی حفاظت کرے گا، ان کی تکریم کرے گا، ان کے وقار کا لحاظ رکھے گا اور ان کے ساتھ چلے گا، تو اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ رحمت ہے کہ وہ اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں کی حفاظت فرمائے گا۔ ومن ضیعہن، اور جو ان کی اس حرمت اور وقار کے تقدس کو ضائع کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ کرم اس سے اٹھا لیتا ہے اور اس کو ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو گویا بقائے راز جو ہے انسانی فطرت کا، انسانی زندگی کا، انسانی حرمت کا، وہ 3 حرمتوں کی حفاظت کرنے میں ہے۔ تو اصحاب رسول علیہم الرضوان نے سوال کیا، جہاں پناہ عالم من ہن یا رسول اللہ، وہ 3 حرمتیں کیا ہیں؟ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی۔ اسلام اللہ کی حرمت ہے، اور میری حرمت اللہ کی حرمت ہے، اور میری اہل بیت اللہ کی حرمت ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہاں ایک بہت خوبصورت تصور دیا، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں سمیٹ کر اس کے دامن میں رکھ دیتا ہے۔ تو حضرت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا اس کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کے اعتبار سے ایک واحد وہ حرمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے عالم نسوانیت میں وہ سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، جس تصور میں کائنات انسانیت کے اندر جو عالم نسوانیت کا ایک ٹائٹل ہے، اس میں جہاں کہیں بھی حیا کی خوشبو ہے، جہاں کہیں بھی وقار نسوانیت کا تقدس ہے، جہاں کہیں بھی عفت اور عصمت کے احساسات محسوس ہوتے ہیں، ان تمام حرمتوں کے اندر جس ذات والا صفات کو صاحب اسوہ کہا گیا ہے،
اسوہ عصمت کہا گیا ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات والا صفات ہیں۔ اور قرآن کریم نے جو سورہ کوثر کے تقدس میں ان کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، اب اس کے بہت سارے اعتبارات ہیں۔ عام طور پر مفسرین نے یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے، بلکہ ایک حوالہ بیان فرمایا ہے کہ سورہ کوثر کے نزول سے پہلے کچھ کفار مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایک ایسے جملے کسے جو اذیت ناک تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کے وصال پرملال کے وقت جب حضرت قاسم کا وصال ہوتا ہے یا حضرت طیب طاہر کا وصال ہوتا ہے، تو کفار مکہ اس اذیت ناک حالات میں بھی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے باز نہیں آتے۔ موقع پا کر وہ کہتے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں بے نشان ہو گئے ہیں، ان کے بعد ان کی نقوش عظیمت اور نقوش نبوت قائم نہیں رہ گئی، چونکہ اب یہ بے اولاد ہو گئے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ مر چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے تکلیف دہ حالات میں اس طرح کا طعنہ کلیجہ پھاڑ دیتا ہے، روح زخمی ہو جاتی ہے، جگر پھٹ جاتا ہے۔ لیکن سلام ہو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کی حرمت کو اور آپ کے وقار صبر کو اور آپ کی شرافت کی حرمت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی کسی بات کا شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی تنگ دلی کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات ذات رسالت پر براہ راست ایک حملہ تھا، تو اللہ کی غیرت نے جلال میں آ کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ انا اعطینا، دو تقیدیں ہیں ضمیر کے تصور میں، اور یہ ایک موقت معاملہ ہے، معنی کے اعتبار سے اتنی پختگی ہے کہ یہاں یقین کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ انا اعطیناک، اے حبیب ہم نے عطا کر دیا ہے آپ کو کوثر۔ اب یہاں تعبیرات جو کی جاتی ہیں اپنے حوالے سے، کسی نے نہر کوثر کو کہا، کوئی بات نہیں، لیکن جو انا کے اندر جو پوشیدہ ایک حقیقت ہے، جو استمرار اور تسلسل ہے، اور جو ایک تقدس معنی کی حرمت ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے، اور اس کی نشاندہی بھی مفسرین نے بھی بیان فرمائی ہے، اور روایات حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس ٹائٹل پر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو بطور انعام اور بطور خیر کثیر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر وہ دے رہے ہیں جن کے وجود عصمت سے خیر کثیر کے دھارے پھوٹیں گے۔ یہ جو لوگ آپ کو بے نشان کہتے ہیں، ابتر کہتے ہیں، حبیب تیری حرمتوں کی قسم، جب زہرا آپ کے آنگن میں تشریف لائیں گی تو اتنی خیر کثیر دامن رسالت میں بھر جائے گی کہ قیامت تک، بلکہ بعد قیامت بھی حضرت زہرا کا فیضان ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا ہے ابتر ہونے کا، تو وہی بے نشان ہوں گے۔ اور آج تجربہ گواہ ہے، مشاہدہ گواہ ہے، زمانہ نزول آیت سے پہلے آج تک، بلکہ قیامت تک ایک عملی شہادت موجود ہے کہ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کہ آغوش رحمت کو اللہ نے ان نور کے موتیوں سے بھر دیا ہے جن کی روشنی سے آج کائنات روشن ہے۔ اور جو ہی زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا اور مولا کائنات علیہ السلام کا مرج البحرین ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، نکاح کی تقریب ہوتی ہے، اس تقریب نکاح کے اندر جو حالات نورانی روحانی عظمتیں جو اس وقت رونما ہوتی ہیں، ان کی شان سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول سے فرمایا کہ آج ایسی دو حقیقتیں آپس میں مل رہی ہیں جن پر کائنات نور بھی رشک کرتی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا عرش بھی تبسم کنا ہے۔ لوح محفوظ، کرسی اور جتنی نوامی سے قدرت ہیں، ہر ایک کے سینے میں اس ایسی خوشی کا ایک رونما ہونے والا ایک سلسلہ ہے
جس سے کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تو اصحاب رسول جو زیادہ قریبی تھے وہ بھی بارگاہ رسالت میں اس اعزاز میں پہنچے، اس شادی خانہ آبادی کی تقریب میں شریک ہوئے، اور ایسے ہی دیگر بنی ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی تقریب سعید میں اکٹھے ہوئے۔ اب جب یہ تقریب ہوتی ہے تو منظر بڑا عجیب ہے، چونکہ یہ نکاح رحمت، یہ مرج البحرین محض عادت کے تسلسل میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام تھا۔ وحدہ لا شریک کی مشیت نے پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا، اور اس پر وحی نازل فرمائی کہ میرے حبیب، ہم نے یہ نکاح عرش عظیم پر اپنی الوہی نظم کے اندر کر دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کا کائنات خاکدان عالم کے اندر اس کا اعلان فرما دیں اور نکاح بیان فرما دیں۔ جب لوگوں نے کو دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ آپ اپنے طرز عمل میں اور آپ اپنے ذوق کے ساتھ تہذیبی روایات کے اندر جو عرب کے اندر مشہور تھیں، ہمارے اندر بھی موجود کچھ ہماری روایات ہیں، جب شادی کا ماحول ہوتا ہے، سما ہوتا ہے، دلہن اور دلہا کا نکاح ہوتا ہے، تو عزیز قرابت دار، رشتہ دار، احباب کچھ نہ کچھ تحفے تحائف محبت کے پیش کرتے ہیں، اور جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں، اردو زبان میں نیوتا کہتے ہیں یا نیوندرا کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے فرط جذبات کے اعتبار سے، اپنی بساط کے مطابق بارگاہ مرج البحرین میں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، مولا کائنات کی بارگاہ میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تحائف پیش کیے۔ تو سما بڑا عجیب بدھا، حضور عظمت الہی سے آواز آئی کہ جبرائیل جاؤ یار، سب لوگ اس نکاح میں شرکت کر رہے ہیں، یہ نکاح صرف عادت کا تسلسل نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی مشیت کی ایک خصوصی حرمت موجود ہے، خصوصی اہتمام موجود ہے۔ تو لہذا میرے حبیب سے کہو کہ جس طرح آپ کے قرابت داروں نے، آپ کے یاروں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نیوتا پیش کیا ہے، میں بھی وحدہ لا شریک ہونے کی حیثیت سے اپنی شایان شان، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق پیش کیے ہیں نذرانے، ہم اپنی شایان شان پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت تین نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس جوڑے کو تفویض فرما دی ہیں، اور اگر ان تین نعمتوں پر امت پہنچ جائے تو امت نور اور سرور سے بھر جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس خوش انداز میں، خوشی کے انداز میں اور اس خوشی کے ماحول میں، جب میرا دل خوش ہے، میرے محبوب غلاموں کا خوش ہے اور خاندان کا خوش ہے، تو جبرائیل اللہ تعالیٰ کیا نیوتا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جہاں پناہ عالم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم ابواب الرحمہ و معادن الحکمہ و امن الامہ، تین چیزیں ہم اس جوڑے کو دیتے ہیں۔ یہ جوڑا اور ان کی اولاد قیامت تک اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہوں گے۔ جس کو بھی اللہ کی رحمت کی طلب ہوگی، جستجو اور تلاش ہوگی، ضرورت ہوگی، تو رحمت الہی کو اللہ نے ان کے دامن میں رکھ دیا ہے۔ جو ان کے در اقدس پر آئے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے دروازے ہیں۔ ہم ابواب الرحمہ، کیا خوبصورت مقام ہے کہ اللہ نے ساری رحمتیں ان کے دامن میں انڈیل دیں اور ان کو دروازے قرار دیا ہے کہ دروازے سے آؤ گے تو رحمت کی خیرات ملے گی، ان کے وسیلہ عظمت اور رحمت سے ہم اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ یہ تحفہ ہے پہلا نیوتے کے طور پر۔ دوسرا، وَمَعَادِنَ الْحِکْمَةِ، اللہ نے ان کے وجودوں کو اپنی حکمتوں کی کان قرار دیا ہے، معدن قرار دیا ہے، کائنات بھر کی حکمتوں کو سمیٹ کر اللہ نے اس جوڑے کے دامن میں رکھ دیا ہے اور ان کی اولاد میں رکھ دی ہے۔ تو آج جہاں کہیں بھی علم، دلیل، حرمت اتقاء، جہاں کہیں بھی حکمت کا کوئی تصور کسی بھی اعتبار سے قائم کی جاتا ہے، حتیٰ کہ فلسفہ اور شعور اور سائنسی تصورات جو ہیں، ان کا ابتداً فیضان جو ہے اسی جوڑے کی اولاد کی عظمت سے ہے، اسی کے حوالے سے، اسی کے وسیلے سے ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، محمد الباقر علیہ السلام کی ذات والا صفات کا وجود اس بات کی عملی گواہی ہے کہ لا تعداد سائنسدانوں نے جناب سے سائنس کے علوم بھی حاصل کیے، دینی علوم بھی حاصل کیے، روحانی علوم بھی حاصل کیے۔
اب اس کے بعد تیسری جو نعمت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ وَأَمْنُ الْأُمَّةِ، کائنات بھر کے کسی بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں، مقام میں امت کو کہیں بھی امن نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دامن رحمت کو امت کے لیے امن قرار دیا ہے۔ وَأَمْنُ الْأُمَّةِ، جس طرح یہاں ان کا دامن رحمت امن کی علامت اور ضمانت ہوگا، کل قیامت کے دن بھی یہ اور ان کی اولادوں کا جو دامن رحمت ہوگا پوری امت کے لیے امان ہوگا، ضمان ہوگا، نجات کی ضمانت ہوگی۔ ان کی چاہت رکھنے والوں پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ اپنی رحمت جو ہے، چونکہ یہ رحمت کے دروازے بھی ہیں، حکمت کے دروازے بھی ہیں، اور امن امت کی ضمانت بھی ہیں۔ تو آج آئیے ہم امت کے اس ٹائٹل پر، اس تصور میں، اس یقین کے ساتھ، اس ذات والا صفات سے طرز نیاز میں آگے بڑھ جائیں۔ پوری امت کو امن کا نور بھی ملے گا، حکمت کا نور بھی ملے گا، رحمت کا سرور بھی ملے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا وجود رحمت، وجود اقدس، وجود مرکز مودت اور قبلہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا قبلہ بھی اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس حوالے سے کہ ہم بغیر کسی پس و پیش کے اس رحمت کے خزانے کے دروازے پر جائیں، حکمت کے خزانے کے دروازے پر جائیں، اور جہاں امن امت کی عظمت جہاں موجود ہے، یہ عطیہ الہی ہے، اور یہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے بطور اعزاز، بطور نیوتا اس حرمت کو پیش کیا گیا تھا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی ان وجود رحمتوں کو اس انداز میں اپنی رحمت اور عظمت سے مالا مال فرمایا ہے کہ یہ اپنے وجود رحمت اور بعثت کے تقدس سے لے کر آج تک قیام قیامت تک، اور بلکہ قیام قیامت کے بعد تک، ان نفوس قدسیہ کی عظمتیں جو ہیں یہ وہ تین حرمتوں کی خیرات جو ہیں یہ بانٹتی رہیں گی۔ جو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے وجود کو ایک حرمت مآب قرار دیا ہے، اسی طرح رحمت مآب بھی قرار دیا ہے، حکمت مآب بھی قرار دیا ہے، اور امن مآب بھی قرار دیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے وجود اقدس کو اور مولا کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود رحمت کو امت کے لیے تین اعتبارات سے جس تشخص میں بیان فرمایا ہے، ہم پچھلے اس گفتگو میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت کے دروازے قرار دیا ہے، اپنی حکمتوں کے معدن اور کان قرار دیا ہے، اور امن امت کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو جب خدائے ذوالجلال کی حضور عظمت الہی میں یہ چیزیں حقیقت کے طور پر طے ہیں اور ان کو بیان بھی کر دی گیا ہے، تو اب امت اگر، چونکہ یہ تینوں چیزیں سوسائٹی کی بقا، انسان کی حرمت اور اس کے فطری ارتقاء کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء سے تعلق رکھتی ہیں، حکمت بھی، رحمت بھی اور امن بھی، یہ تینوں نعمتیں ہیں جو نیوتا کے طور پر سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے دامن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہوئی ہیں۔ جناب زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی بابت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ محض فطری تسلسل نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے، کیونکہ یہ اسوہ عصمت ہو کر انہوں نے کردار دینا تھا اور کائنات نسمانیت کو اپنے طہارت مآب سیرت سے منور کرنا تھا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے ایک خصوصی اہتمام فرمایا ہے۔ عالم امر سے لے کر عالم مثال، عالم لاہوت، جبروت، ملکوت، ناسوت کی وادیوں میں جس جس راہوں سے مصطفیٰ خرام ناز رہے، انہی راہوں سے حضرت زہرا بھی خرام ناز رہی ہیں۔ عالم امر کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجود اقدس بخشا گیا، جس بھی انداز کا وہ روحانی اور نورانی وجود تھا، اس وجود کے اندر ہی یہ حقیقتیں موجزن تھیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے اس کو اس ذات والا صفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کو کتنی کتنی حرمتوں میں، انوار و تجلیات کے ماحول میں رکھا، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک چونکہ یہ بضائے رسول تھیں سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا، اور چونکہ جس طرح وضع کا وجود کے ساتھ وابستہ ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح نورانی حقیقتیں بھی
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستہ اور پیوستہ رہی ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب اپنے محبوب کو فیضان رحمت سے وجود بخشا تو حضور فرماتے ہیں فصب علیہا 70,000 سنہ، اللہ وحدہ لا شریک نے میرے اس پیکر رحمت پر، پیکر عصمت پر جو روحانی اور نورانی تھا، 70,000 سال تک تسبیح بیان فرمائی، میری حرمت طہارت کو بیان فرمایا، میری سبوحی، میری پاکی کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات خدا کی تسبیح کرتی ہے اور خدا مصطفیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ جزو وجود مصطفیٰ ہیں، لہذا جس طرح اللہ کی توجہات رحمت کا مرکز اور محور حضور کی ذات تھیں، تو یہ بظاہر رسول بھی انہی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال تھیں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کو اپنی نبوت کی ذات زبان سے بیان فرمایا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ یہ اپنا یعنی وہ جو خرام ناز تھا عالم امر سے، عالم انوار میں، عالم احوال میں، تجلیات میں، جہاں جہاں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا رہا، وہ ایک خاص تقدس ماحول تھا۔ وہاں تو کثافت کا تصور ہی نہیں، نہ کسی گناہ کی کثافت ہے، نہ برے خیالوں کی کثافت ہے، وہاں تو صرف جلوے ہی جلوے ہیں، فضل ہی فضل ہے، احسان ہی احسان ہے، جود ہی جود ہے، کرم ہی کرم ہے، عنایات ربانی ہیں، اور خدائے ذوالجلال کی نگاہوں کا نور جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خرام ناز کا، یہ منظرنامہ تکتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے خرام ناز کی پذیرائی فرماتے رہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی یوں فرمائی کہ انتقل من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب حتی انتہیت الی ابی عبداللہ ابن عبد المطلب ومنہ آمنہ بنت وہب۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے مجھے جس راہ سے گزارا، جس پشت سے گزارا، جس رحم سے گزارا، اللہ نے پہلے اس پشت کو اور اس رحم مقدس کو اللہ نے طہارتوں کے نور سے منور فرمایا، حرمتوں کے تقدس سے منور فرمایا، عصمتوں کی شان سے منور فرمایا، اور اس قدر اہتمام تھا کہ فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت۔ فلم یصبنی، لم جو ہے جب ماضی پر داخل ہو جائے، مضارع پر داخل ہو جائے تو ماضی منفی کی تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ جب سے زمانوں کا تصور قائم ہوا، عالم شہادت کے اعتبارات قائم ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک، جناب مائی آمنہ صلوات اللہ علیہ سے لے کر مائی حوا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ تک، ان سے لے کر یہاں تک، یہ جتنے بھی راستے آئے ہیں جن سے میری فطری تقویم کا ایک تسلسل جاری رہا، میرے نور کا انتقال ہوتا رہا، فرمایا میری ہر ماں، میرے ہر بابا کے کردار میں اتنی پختگی تھی کہ ان کے عظیمت مآب جذبوں نے کسی بھی جاہلیت کے دور کا کوئی بھی اثر قبول نہیں کیا، نہ تو ان کے عقیدے خراب ہوئے، نہ ان کے اخلاق خراب ہوئے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور کے والدین کی طہارت کو رسول اللہ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے۔ یہ تو اس وقت جب میں اس بات پر کبھی کسی موقع پر گفتگو کروں گا والدین رسول صلوات اللہ تعالیٰ علیہما کی حرمت پر، تو انشاءاللہ پھر اس پر تفصیلات میں گفتگو کروں گا، لیکن یہاں اتنی بات ضرور عرض ہے کہ کتنا طہارت مآب یہ سفر ہے۔ یہ عالم شہادت کی عظمت میں اور عالم فطرت میں جب حضور تشریف لاتے رہے، قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو جب جس پشت میں گزارا، پہلے اس کو سجدے کا نور عطا فرمایا ہے، آپ سجدہ ریز پشتوں سے اور سجدہ ریز رحموں سے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ان طہارتوں کا خلاصہ ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم نوح واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین او کما قال۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس پشت سے جس رحم سے گزرا، اللہ نے میری ہر ماں کو شان مصطفیت عطا فرمائی۔ آدم کو پہلے مصطفیٰ بنایا،
جب میں ان کے وجود اقدس میں جلوہ افروز ہوا، حوا کو مصطفیٰ بنایا، آدم سے اولاد آدم میں حضرت نوح پہلے اصول آدمیت ہیں، حضرت آدم کے بعد ان کو مصطفیٰ بنایا، پھر ان کی اولاد سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا، پھر جناب ابراہیم کی اولاد سے جناب اسماعیل علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا، اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ، نزار اور قریش، پھر قریش سے ہاشم، پھر ہاشم سے بنی ہاشم، یہ سب مصطفیتوں کا تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ فرمایا جب شان مصطفیت اپنے عروج پر پہنچی، جس سے آگے کسی مصطفیٰ کے لیے کوئی تصور موجود نہیں تھا، تو جب مصطفیتیں اپنے معراج پر پہنچے تو مجھے ان دو مصطفیٰؤں سے مصطفیٰ بنایا ہے۔ میرے والدین بھی شان مصطفیت کا تقدس ہیں۔ اب میں یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا جاؤں۔ مصطفیت کے کئی معنی ہیں، کوئی کہتا ہے انتخاب، کوئی کہتا ہے چناؤ، ہاں یہ لغوی معنی ضرور ہیں، لیکن عرف نبوت میں اور عرف شرع میں اور عرف قرآن میں یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک تشخص ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک اعتبار ہے، ایک دینی حمیت ہے، ایک وقار ہے اور ایک حرمت ہے۔ مصطفیت صرف خیال نہیں یا صرف انتخاب نہیں ہے، اس کی ایک شان ہے۔ اور مصطفیت کا ایک معنی یہ بھی ہے التقرب والحضور، المحبت والتقرب بحضور الصمدیت۔ مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور سب سے زیادہ اپنی محبت کا نور عطا فرماتا ہے اور سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ گویا قربت الہی اور محبت الہی کی انتہا کو کہتے ہیں مصطفیت کا ٹائٹل۔ تو جس سے انتہا درجے کی حضور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں محبت کا نور جس پر نازل ہو اور خدائے ذوالجلال کی قربتوں کا سرور نازل ہو تو اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قربتوں کا ایک تسلسل جاری رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حوا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا تک۔ جب قربتیں بڑھتی گئیں، جب انتہائے تقرب آیا، انتہائے محبت آئی، تو اس انتہائے عظمت پر جو نفوس قدسیہ برآمد ہوئے انہیں والدین مصطفیٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہما کہتے ہیں۔ اب ان معراج والی حرمتوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے جس وقت منتہائے استفایت قرار دیا تو پھر اس سے ان طہارتوں کی اس انتہا کو اللہ وحدہ لا شریک نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے لیے مبدا بنایا، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹائٹل پر۔ تو گویا ساری پچھلی جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک، مائی آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جتنی بھی مصطفیوں کا تسلسل جاری رہا، ان ساری طہارتوں، پاکیزگیوں، عفتوں، عصمتوں کی انتہا اور نتیجہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ذات محمد کے وجود اقدس میں جتنی طہارتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، جتنی شفقتیں ہیں، جتنی عفتیں ہیں، جتنی عصمتیں ہیں، جب یہ نتیجہ خیز ثابت ہوئیں اور عروج پر پہنچی تو اس طہارت ذات مصطفیٰ، اس عصمت ذات مصطفیٰ کا جو نتیجہ کائنات کو دیا گیا ہے وہ حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا وجود اقدس ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور بھی حرمت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جس وقت بت قدے میں جا کر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی اور بت پرستی میں مست تھے تو آپ کو جلال آیا، تو انہوں نے کہا، قرآن پاک نے اس کا حوالہ دیا سورہ زخرف کے اندر، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اے میری قوم، جس بدمستی میں تم سرشار ہو، بت پرستی کی پلیدی میں لتھڑے ہوئے ہو، میں تم سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور تمہارے بتوں سے بھی نفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ اب کہنے میں اتنے فرط جذبات تھے، اتنی فرط محبت کے وہ زمزمے تھے کہ خدائے ذوالجلال کا عرش جھومنے لگ گیا کہ اللہ تنہا ایک خلیل ہے تیرا جو بھری دنیا میں تجھے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور اس عظمت میں کہہ رہا ہے کہ وہ بتوں سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے، اس کلچر کو ٹھکرا رہا ہے، تہذیب کو ٹھکرا رہا ہے، اس تمدن کو ٹھکرا رہا ہے اور بت پرستوں سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو فرط جذبات میں اس طرح کا شور تھا کہ وحدہ لا شریک کی رحمت جو اٹھی، فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اے میرے خلیل، ہم نے تیرا یہ نعرہ مستانہ اتنا قبول فرمایا
کہ ہم نے اس عظمت کو تیری اولاد در اولاد کے خمیر کا نور بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب قرآن پاک نے بھی گواہی دی کہ یہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن راہوں سے گزرے ہیں، ان راہوں سے ان نفوس قدسیہ کے خمیر میں لا الہ الا اللہ کا نور تھا۔ اور ایک اور مقام پر بھی فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، تو اللہ نے فرمایا کچھ مانگو، اس کا صلہ مانگو۔ انہوں نے کہا یا اللہ کیا صلہ مانگے، پیغمبری بھی تیری شان عطا کردہ ہے اور ہم یہاں بڑے خوشحال بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو میری پہلے سے عنایت ہے، اب جو مزدوری کی ہے اس پر مزید مانگو، میری رحمت آمادہ عنایت ہو چکی ہے۔ تو حضور عظمت الہی کی اس رحمت کے غلبے کو دیکھ کر جناب خلیل اللہ علیہ السلام بول اٹھے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہر چیز تو میسر ہے، لیکن ایک چیز کی ہم تمنا کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے پیکر رحمت میں سانسوں کی مالا جاری رہے تب تک ہم تیرے حضور اپنی گردنوں کو جھکائے رکھیں، نیاز مندی کے اندر رہیں، تیری عبدیت میں رہیں، تیری نیاز مندی میں رہیں، تو معبود رہے، ہم تیرے عابد رہیں، غلام رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو پہلے ہی تمہاری عادت ہے، تم دونوں پیغمبر ہو، اور بھی کچھ مانگو۔ اے اللہ اور کیا مانگو؟ پھر اللہ نے وہ بات القاء فرمائی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولاد میں سے ایک طبقہ انسانیت ایسا ہو جو اسی طرح انداز محبت میں تیرے حضور گردن جھکائے رکھے اور تیری بارگاہ رحمت میں اپنے آپ کا اظہار نیاز کرتے رہے، تیری بندگی کی لذت سے سرشار رہے اور تیری غلامی میں رہے، اور پھر تاں کہ جب ان کی غلامی مرتبہ قبولیت تک پہنچے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ان کے ان پاک دامن وجودوں کے اندر میں اللہ ایسی نور کی حرارت پیدا کر دے کہ ان کے اندر اپنی شان والا رسول مبعوث فرما دے۔ تو ناظرین کرام کیا خوبصورت دعا تھی، اور کیا انتہائی رحمت کی بنیاد پر خوبصورت اس دعا کا اثر تھا کہ وہ ساری نسل عظمت جو ہے اسلام اور سلامتی کے نور میں بندگی کے سرور میں سرشار رہی، تاکہ جب بندگی کی قبولیت کی انتہا کو پہنچی تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا تاریخی تسلسل ہے، ایسا پس منظر ہے جس پس منظر کے اندر کا نتیجہ حضور کی ذات ہے، اور حضور کی ذات کی ساری برکتوں کا، رحمتوں کا، عظمتوں کا نتیجہ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ تو دوستو یہ حضرت زہرا کا وجود محض ایک فطری تسلسل نہیں، بڑا خصوصی اہتمام ہے خدا ذوالجلال کی طرف سے۔ اس کی مشیت کے اندر ایسے ایسے اسرار ہیں ان احوال کے اندر کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ ہم پوری تعبیرات کو پیش کر پائیں۔ سامعین محترم، کیا تقدس مآب ماحول ہے جس ماحول سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر عصمت کو گزارا گیا، اور پھر جب وہ عصمتیں حرمتیں انتہا پذیر ہوئیں، معراج پر پہنچی تو ذات مصطفیٰ کو وجود بخشا گیا۔ تو عین ہی ذات مصطفیٰ کی وہ حرمتیں جس وقت اپنے انداز ناز میں اور نیاز میں وہ ان فوان شباب تک جا پہنچیں تو وحدہ لا شریک کی ذات نے فرمایا حبیب تم پہلی طہارتوں کا خلاصہ ہو اور حضرت زہرا تیری ذات کا خلاصہ ہے۔ تو یہ وجود اقدس محض کسی فطرت کے تسلسل میں نہیں ہے، کیونکہ اس وجود اقدس کے ذمے ایک کردار تھا جس کے بارے میں پہلے سے ہی مشیت الہی نے طے کر رکھا تھا۔ تو وہ کردار کیا تھا؟ ابلاغ رسالت کی ذمہ داری رسول کی تھی، اور بقائے دین کے کردار دینے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ رسول کی مصطفیت کا خلاصہ ہیں، رسول پہلی مصطفیتوں کا خلاصہ ہیں، اور یہ رسول کی شان مصطفیت کا خلاصہ ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا محض فرط جذبات کا ایک تقدس ہیں؟ نہیں، حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے وہ کردار دیا جس کردار کی حرمت سے، برکت سے، جس کردار کی نورانی شعاؤں سے آج اخلاق کا نور نظر آتا ہے، حرمت کردار کا تسلسل نظر آتا ہے، اور جو بھی عالم نسوانیت سے
اس ذات والا صفات کے آنگن سے گزرتی ہیں، عظمت نیاز میں اسے ہر رحمت اور شفقت سے نوازا جاتا ہے، عفت اور شرافت سے نوازا جاتا ہے، وقار حیات سے نوازا جاتا ہے، اور عظمت احترام سے نوازا جاتا ہے۔ اور آج بھی شرم و حیا کی آنکھیں جو ہیں وہ احتراماً جھکی رہتی ہیں، ان غلام عورتوں کے تقدس کی بابت بھی جھکی رہتی ہیں۔ تو حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا وجود اقدس جو ہے یہ اسوہ عصمت ہے، اسوہ عفت ہے، اسوہ شرافت ہے، اسوہ وقار نسوانیت ہے، اور اسوہ حرمت انسانیت ہے۔ تو حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے کردار کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو کائنات کے جغرافیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی زہرا ہے، کتنا بڑا وقار ہے، کتنے بڑی ممتازیت کے ارمانوں کے اندر جو تقدس تھا، کہاں کہاں ہر ماں اپنی فطرت کی عظمت میں جس وقت اپنے بچوں کا وجود دیکھتی ہے تو ان کے مستقبل کے تصورات قائم کرتی ہے، اپنے ارمان سجاتی ہے، اور اس ارمان کے سجانے پر جو اعتبارات قائم ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ حضرات حسنین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کو نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، اور کنگھی کرتی ہیں، سرما پہناتی ہیں، اپنے اس جو ذمہ داری تھی ایک ممتا کی، تو پھر ساتھ ساتھ تلقین بھی فرماتی ہیں کہ بیٹا تم نے زہرا کا دودھ پیا ہے، یہ ایک قرض ہے تم پر، جب بھی میرے بابا کے دین پر وقت آئے تو جن گردنوں کو میں چوما کرتی ہوں ان گردنوں کو کٹوا دینا، میرے بابا کے دین پر آنچ نہیں آنے دینا۔ یہ ایک کردار کی تشکیل تھی، محض وہ ممتا کے تصورات نہیں تھے، خود تو عصمت مآب ہو کر عفت کی روشنی سے کائنات کو منور فرمایا ہی تھا، آگے دین کے لیے جس کردار کا تصور، جس کردار کا تعین کرنا تھا، اور جس کردار نے دین کے لیے ایک بقائے دین کی ضمانت بننا تھا، اس ضمانت کے پیچھے اگر کوئی فکر ہے، اگر کوئی جذبات رحمت ہیں، اگر کوئی ارتقاء عظمت اور شعور ہے، تو حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے وہ کلمات طیبات ہیں جو اپنے معصوم بچوں کے قلب و روح میں وہ اتارتی رہیں، جس سے ان کی تربیت عظیمت کے جذبوں میں اتنی ابھرتی رہیں کہ کربلا کا میدان بھی سجایا گیا، مگر میرے حسین نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی کسی بھی اعتبار سے کسی کمزوری کا احساس نہیں کیا، کیونکہ فطرت میں خون رسول بھی تھا، فطرت شیر زہرا بھی تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی حرمت مآب، عظیمت مآب شخصیت جو ہے وہ ڈگمگا جائے؟ ہر حادثہ دیکھا، ہر منظر دیکھا، ہر دکھ دیکھی، وہاں تو خود مشکلات بھی انگشت بنداں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کبھی علی اصغر کی قربانی دی جا رہی ہے، کبھی اونو محمد کی قربانی دی جا رہی ہے، اور کبھی جناب والا حضرت عباس علمبردار کی قربانی دی جا رہی ہے، اور کبھی پیش منظر میں آنے والے حالات کے جو معاملات تھے وہ قلب و روح کو گرماتے ہیں، ستاتے ہیں۔ اے عظیمت حسین تیری حرمت کو سلام، بے شک آپ نے بھی وہ کردار دیا، لیکن آپ کے اس کردار کے پیچھے اصل جو اثر تھا وہ آپ کی عظیمت کا تو تھا ہی صحیح، لیکن تیرے بچپن کے اندر جس نے تجھے دودھ پلایا ہے اس دودھ کے وقار کو سامنے رکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ آپ کی طبع کے اندر آپ کی اماں کریمہ کی وہ غیرت اور جلال جو تھا، وہ عظیمت اور عظمت مآب جو جذبات تھے، وہ ان کا بھی نور نظر آتا ہے، ان کی بھی حرمت نظر آتی ہے۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعجازی شفقتیں جو تھیں ایک خاص حالات میں، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب حسنین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہما چھوٹے ہیں تو جناب جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جن سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ کی امت ان کو ذبح کرے گی۔ اب چلو رسول دو عالم تو منصب رسالت کی شان رکھتے ہیں، وہ تو اللہ کی رضا اور قضا پر راضی ہونا ان کا ایک منصب فرض تھا، لیکن ایسے حالات میں ممتا کو تو تڑپ جانا چاہیے تھا۔ آج کسی شیرخوار بچے کو یا 2 4 5 سال کے بچے کو کانٹا لگ جائے تو ماں کہتی ہے میں مر جاؤں، یعنی یہ کانٹا یعنی اپنے آنے والی مصائب کو اپنے وجود پر برداشت کر لیتی ہیں، لیکن بچوں کو وہ سہلاتی ہیں، محفوظ رکھتی ہیں۔ ہاں جی، ان کی خورد و نوش کے معاملات کے اندر بھی جو ہے ایسی احتیاطیں برتتی ہے۔ تو میں ناظرین کرام مجبور ہو گیا ہوں یہ بات کہنے پر
کہ جب ماں کو شیر خوار بچوں کی بابت یہ اطلاع ملتی ہے کہ انہوں نے ذبح ہو جانا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ممتا تڑپ اٹھتی، جس کے شرم و حیا کے وقار میں اللہ کل قیامت کے دن سب لوگوں کو انبیاء کی سمیت فرمائے گا کہ غدو ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچے جھکا لو، نکسوا رؤوسکم، اپنے سر جھکا لو۔ ایک حرمت ماں بیٹی آ رہی ہے، وہ محمد کی بیٹی ہے۔ تو جب اتنا پروٹوکول والی بی بی خدا کے ہاں جو اس شان کی مالک ہے، تو کیا وہ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کر سکتی کہ ماں اگر تو مجھے اتنی تکریم دے رہا ہے تو میری اس تکریم کی حرمت میں میرے بچوں کی حفاظت کرنا، یا اللہ ان کی جوانی مستانی یا ان کے آنے والے حالات جو ہیں ان کے لیے جناب اساسے مہیا کر دے۔ ہر ماں باپ کے ارمان ہوتے ہیں، تمنا ہوتی ہے۔ قربان جاؤں، حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا بھی یہ باتیں سنتی ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ حضرت ام سلمہ یہ بات سن رہی ہیں اور حضرت زہرا کو اس کی خبر نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے، یہ عادت کے ہی خلاف ہے۔ تو سارے کاشانہ رحمت میں یہ بات پھیل جاتی ہے، ہر ایک کو معلوم ہو جاتی ہے، تو کیا ماں کو نہیں پتہ چلا ہوگا؟ تو جس وقت پتہ چلا ہوگا تو چاہیے تو تھا کہ ان کی آہ نکلتی، وہ سجدے میں گڑ گڑاتی، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کرتی کہ میرے والد کریم آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ آپ کی مانتا ہے، آپ اس تقدیر کی بابت خدائے ذوالجلال سے اصرار کریں کہ میرے بچوں کی بقا، میرے بچوں کا معاملہ جو ہے وہ اس تقدیر سے ہٹ جائے۔ ہو سکتا تھا، حق بھی تھا، عادت بھی تھی، لیکن مقام رضا کے لیے حوصلہ زہرا معیار ہو سکتا ہے اور کوئی شے معیار نہیں ہو سکتی۔ اس وقت بھی ایسے حالات میں بھی وہ خاموشی سے یہی کہتی رہیں کہ اے پروردگار عالم، جب ایسے حالات آئیں تو میرے بچوں کو صبر اور عزیمت مآب بنانا، صاحب صبر بنانا اور عزیمت مآب بنانا۔ تو حضرت زہرا پاک صرف بنت رسول نہیں، بقائے دین کا راز ہیں، اور حمیت دین کے لیے ان کا کردار اتنا بلند ہے کہ ہر بلندی سرنگوں ہیں ان کے سامنے۔ میں کہاں سے شروع کروں حضرت زہرا کے وقار کو اور کہاں جا کر ختم کروں؟ یہ وہ نفس رحمت ہے جن کی بابت خدائے ذوالجلال نے نبی کو پابند فرمایا ہے کہ ان کی تکریم بھی کرنی ہے، ان پر درود بھی پڑھنا ہے۔ تو حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا محض ایک عورت کے قالب میں آ کر وہ وقت نہیں گزار گئیں، ایک مختصر سی حیات عصمت میں وہ نقوش عظیمت قائم فرمائے، وہ حرمت مآب جذبوں سے کائنات کو نوازا ہے۔ آج جس کو بھی ایسے حالات میں اسوہ کی ضرورت ہو، صبر کی ضرورت ہو، استقامت کی ضرورت ہو، وقار کی ضرورت ہو، حیا کی ضرورت ہو اور تمکن کی ضرورت ہو، عفت کی ضرورت ہو، شرافت کی ضرورت ہو، تو پھر وہ ادھر ادھر نہ جا کے حضرت زہرا کے دہلیز پر آ جائے۔ یہ ساری نعمتیں اس کو مل سکتی ہیں، یہ مل سکتی ہیں، اور ہم نے تجربے میں دیکھا ہے الحمدللہ تعالیٰ، جن عورتوں کو تقدس، تعلق اور نسبت احترام کی عظمت میں حضرت زہرا کی دہلیز سے ہے، ان کے اندر وہ شعور زہرائی پایا گیا ہے، وہ انہوں نے کردار دیا ہے، اپنے بچوں کو قربان ہونے کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ کیا اس وقت غزہ کے اندر وہ بچے جن ماؤں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو کیا چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے کلیجے پھٹ جاتے، اور مائیں وہ بچوں کو ہاتھ پر اٹھا کر کہتی ہیں کہ اگر یہ تو ایک بچہ ہے، جتنے مرضی بچے ہوں ہم راہ حق پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بچوں کے ٹکڑے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، وجود بھی خون آلود ہے، ہاتھ بھی خون آلود ہیں، ممتائیں بھی تڑپ رہی ہیں، لیکن ان عورتوں کی عظمت کو سلام۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ وقار، یہ تمکنت، یہ عظیمت، یہ صبر، یہ استقامت کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہمیں کربلا والے حسین کی عظمت نظر آتی ہے، اور حضرت زینب کا تقدس نظر آتا ہے، اور فاطمہ کے خون کی حرمت نظر آتی ہے۔ آج بھی ان کا نام، ان کی ذات، ان کے اوصاف، ان کے وقار کی حرمتیں ایک طاقت بن کر غزہ کی خواتین کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو زندہ رہنے کے لیے ان کو زندہ رہنے کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے لیے۔ تو یہ بے شک ممتائیت ایک بڑا نفیس اور لطیف ترین جذبہ ہے۔ ٹوٹ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جو صبر کے بندھن ہیں، لیکن جن کے سامنے اسوہ زہرا ہو وہ ٹوٹا نہیں کرتی، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر بھی ایک طاقت پیدا کر کے وہ ایک کفر کے سامنے کھڑے ہو کر
نبرد آزما ہوتی ہیں اور کردار دیتی ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے لوگ حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عقیدت کا تعلق بھی بتاتے ہیں، عظمت یقین بھی بتاتے ہیں، ساری حرمتیں بتاتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج زہرا پاک کا اسوہ جہاں ہمیں بلا رہا ہے وہاں جانے کے لیے نہ ہم تیار ہیں، نہ آمادہ ہیں، نہ ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے جذبے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کم از کم دعا ہی کر دیں، یا ان معصوم کٹنے والے بچوں کے لیے، یا وہ جو دودھ سے بلکتے ہوئے یعنی ان کے پاس خورد و نوش کی کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے وہاں تک جانے کے لیے، وہاں ان تک اس چیزوں کی رسائی بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، امت کب تک تازہ دم رہے گی؟ امت کے اندر شعور کب آئے گا؟ جب دل سے ہم حیائے زہرا کا احترام کریں گے، وقار زہرا کا احترام کریں گے اور ان کو اسوہ مانیں گے۔ یہاں تو ممتاز بھی انگشت بدنداں ہیں۔ آج ان ماؤں کے کلیجے جو زخمی کیے جا رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی جگروں کو پارا پارا کیا جا رہا ہے، ان کی حرمت کو فقیر سلام کرتا ہے، ان کی عظیمت کو سلام کرتا ہے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری اس طاقت کا راز کیا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا صبر اور عظیمت ہماری اس طاقت کا راز ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم عجیب اس مخمصے میں شکار ہیں کہ ہم سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر زندگی بھی رواں دواں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان قوم ایک ایسے وجود کی طرح ہے کہ وجود کے جس بھی حصے کے اندر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوٹ آتی ہے تو سارا وجود تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ اسلام کا ٹائٹل بیان فرمایا ہے، یہ مسلمانوں کی مسلمانیت کا تقدس بیان فرمایا ہے۔ لیکن مجھے شک پڑ رہا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ رہے ہیں، نہ تو کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے، نہ یہ جو ہمارے حکومتی سربراہ ہیں۔ پورا عالم اسلام ایک بے غیرتی کی دلدل میں پھنس چکا ہے، کسی کے ماتھے پر شکن نہیں آیا، کسی کی زبان پر دو لفظ نہیں نکلے، کوئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کر رہا، اور ادھر وہ ذبح ہو رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کی یہ خاموشی ایک ایسا جرم ہے اور ایسی کالک ہے جو قیامت تک نہیں ہم دھو سکتے، اور ایسی شرمندگی ہے جسے ہم قیامت تک نہیں دور کر سکتے۔ تو پھر یہ کہا ہے نا ڈاکٹر اقبال نے کہ چوں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا یقین کرتا ہے آج اسے غزہ یاد رہنا چاہیے۔ حضرت زہرا کا نور وہاں جلوے بکھیر رہا ہے، وہ مائیں حضرت زہرا کو اسوہ بنا کر صبر اور استقامت کا درس دے رہی ہیں۔ آئیے امت حضرت زہرا کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی مشیت بھی ہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام بھی ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی شان الوہیت کی حجت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے وقار حرمت کا حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے پیغام عفت اور عصمت کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی دہلیز پر امت کو جا کر کردار دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔